اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خالق یکتا کی کہ جو اس کے علاوہ کوئی لائق حمد و ثنا نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے یا تو اہل بیت علیہ السلام کی۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام وہ باعظمت شخصیات ہیں کہ جنہوں نے فقط کہا نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ دکھایا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ماہ رمضان جس کا بندگان خدا کا سامنا ہے، بندوں کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم زندگی میں کتنے گناہ کیے اور نہیں معلوم ان گناہوں سے اللہ کتنا غضبناک ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ توبہ و استغفار کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں جب گناہ ہو جائے۔ لہذا انسان کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ ایسا توبہ کر لے کہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اتنا پاک و پاکیزہ، پاک و صاف ہو جائے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی شکم سے پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے توبہ و استغفار کا وقت جو ہے وہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار قبول ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عنایت کرتا ہے۔ لہذا یہ تمام خوبیاں ماہ رمضان میں بدرجہ اولا موجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی عظمتوں کو سے فیضیاب ہو، خود بھی روزہ رکھے، دوسروں کو بھی جو ہے حوصلہ افزائی کرے، دوسروں کو مسائل کو بتاتے ہوئے سمجھائے کہ روزہ رکھنا چاہیے، غفلت سے کام نہ لیں۔ ہر انسان پہ روزہ واجب ہے، جو بھی عاقل و بالغ ہے اس پہ روزہ واجب ہے۔ ہاں، عذر معقول جو اسلام نے بیان کیا ہے، ان حالات میں انسان روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن عذر معقول کے علاوہ جان بوجھ کے اگرچہ کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی ادائیگی بہت مشکل کام ہے۔ عذر معقول میں گنجائش یہ پائی جاتی ہے کہ ایک کا ایک ہی ادا کیا جائے گا، عید کے بعد تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگرچہ خود بنایا ہوا عذر ہے جو اللہ کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ نے اس کی تائید نہیں کیا ہے، تو پھر یقین مانے کہ ایک روزے کی ادائیگی بھی بہت مشکل ہے۔ اس میں اتنی تاب و توانائی پائی جاتی ہے کہ ایک کے بدلے 60 دن روزہ رکھے، جس میں مسلسل 30 دن ہونا چاہیے، آنے والے 30-29 دنوں میں وہ چھوڑ کے ایک دو دن رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے 30 دنوں میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لحاظ سے 60 مساکین کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد غلام کو آزاد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ 30 دن روزہ رکھ لے تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ بندگان خدا آمادہ ہو جائے، ماہ سیام آ چکا ہے اور ماہ رمضان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ماہ سیام میں سب سے زیادہ انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ غفلت سے کام نہ لے، کوئی کام نہ چھوڑے۔ کوئی کام نہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے تھا ویسے ہی، نہیں، نیک کام، اہم کام جن کی ادائیگی اسی سے مخصوص ہے، ان کاموں کو چھوڑ کے فقط روزے کی نیت کر کے سو نہ جائے، بلکہ کفالت کے حوالے سے یا جو کام بھی مخصوص ہے اس ذات سے، ان تمام کاموں کو حالات کے لحاظ سے انجام دینا چاہیے۔ ہاں، اگرچہ وقت مل جائے تو سونا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بیان کیا ہے، عبادت سے افضل ہے سو جانا۔ لیکن جب کوئی کام نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قوم کے لوگ تمام کاموں کو چھوڑ کے سوتے ہی رہیں کہ امام نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، نہیں، اللہ و امام نے کہا تو ہے لیکن کام کو چھوڑ کے نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز صبح سے لے کے اذان مغرب تک، اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک اپنے کو ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے بچائیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ صبح میں زیادہ احتیاط سے کام لے۔ اذان ہوتے اول وقت، اذان صبح ہوتے ہوتے سحر کی اجازت کسی عالم وقت نے نہیں دی ہے، اسی لحاظ سے اذان مغرب با اطمینان ختم ہو جائے
तब जाके इफ्तार किया जा सकता है। उससे पहले नहीं, जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए इंसान को। हाँ, यह है कि इंसान सुबह से लेके शाम तक फकत खाना पीना छोड़ देने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि उन तमाम कामों को छोड़ देना चाहिए, या यूं कहा जाए कि गुनाहों से अपने को बचाना चाहिए, कि जिसकी वजह से गज़ब इलाही का नुज़ूल हो सकता है। ख़ास तौर से उसी के साथ साथ गीबत से, झूठ से, बहतान से, इल्ज़ाम से, इन तमाम चीज़ों से अपने को बचाना चाहिए। जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, जानबूझ के किसी को सताना नहीं चाहिए। अगरचे ऐसा किया है तो वाक़ईन खुदा नेक जज़ा देने वाला है, उससे अच्छी जज़ा देने वाला कोई नहीं है। लिहाजा रमज़ान में उन तमाम मसाइल से आगाही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह ऐसे ही मसाइल हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इन ख़ास मसाइल में से यही है कि खाना पीना छोड़ दे इंसान, उसी के साथ साथ जो है कुरान मजीद की तिलावत से गाफिल ना हो इंसान, दुआओं से गाफिल ना हो इंसान। और नहाने धुलने से लोग समझते हैं नहाने धोने से रोज़ा टूट जाता है, खिजाब लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और साबुन से नहाने से, शैम्पू लगाने से या मेहंदी लगा लेने से रोज़ा टूट जाता है। अजीज़ो, ऐसी कोई बात नहीं, ये दुनियावी कहावत है। दुनिया के लोगों ने इसको मौजिब बयान किया है कि रोज़ा टूट जाता है। नहाना धुलना बहुत अच्छी चीज़ है, पाकीज़गी अच्छी चीज़ है, साबुन शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है, मेहंदी खिजाब लगाया जा सकता है, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, यह है कि वो चीज़ें जो मखसूस हैं कि जिनकी बिना पे रोज़ा टूटता है, वो आप जानते होंगे। मसलन खाने पीने से बिल्कुल रोज़ा टूट जाता है, मासूमीन पे झूठ इल्ज़ाम लगाने से, बहतान लगाने से रोज़ा टूट जाता है। वो बातें जो मासूमीन ने नहीं की हैं, कही हैं, उनकी जानिब निस्बत देने से रोज़ा टूट जाता है। इसी जैसी कुछ चीज़ें मखसूस हैं कि जिनकी बिना पे रोज़ा टूट जाता है। बकिया मुमकिन है वो काम गुनाह का सबब बने, लेकिन रोज़ा उन कामों से नहीं टूटता जो खुद बयान किया जाता है। उन्हीं कामों से टूटता है जिनको अल्लाह ताला ने मना किया है कि रोज़े के टूटने का सबब हो जाएगा। उन चीज़ों से हमें बचाना चाहिए। उन चीज़ों से अगरचे हमने बचा लिया तो यकीन माने दीन भी आबाद हो जाएगा, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, अहले बैत भी खुश होंगे। अहले बैत जब खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कह दिया हम किसी से खुश नहीं होते, हम अहले बैत जिससे खुश होते हैं उसी से हम भी खुश होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए अहले बैत की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी को पेश निगाह रखें, यह अल्लाह ही जज़ा देने वाला है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।